نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کو سورۃ القریش کا ایک خاص عمل بتلاؤں گا۔ اگر آپ اس عمل کو پابندی کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرما دیں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ خاص کر آپ کے رزق کے جتنے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام کے تمام رزق کے معاملات کو حل فرما دیں گے۔ وہ عمل کیسے کرنا ہے، وظیفہ کیسے کرنا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، ویسے تو پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بننزل من القرآن ما هو شفا، لوگوں میں نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے۔ تو قرآن جو ہے پورا کا پورا شفا ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ خاص صورتیں، کچھ خاص آیتیں ایسی ہیں اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھی جائیں اللہ تبارک و تعالی اس کو حل فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ اعمال قرآنی۔ اس رسالے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات مبارکہ کو اسی ترتیب سے لکھا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص ضرورت کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے، کسی خاص بیماری کے لیے پڑھا جائے اللہ اس بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ جو قریش خاندان تھا اس کو اللہ نے کئی فضیلتیں عطا فرمائی۔ پہلی فضیلت ان کو یہ ملی کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، یعنی قریش کے خاندان میں سے آئے، یہ بہت بڑی ان کے لیے فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی، یہ جو بیت اللہ ہے اس بیت اللہ کے نگران جو تھے یہ قریش کے لوگ تھے۔ اور تیسری فضیلت ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرمائی کہ زمزم کا کنواں جو ہے اس کی پاسبانی یہ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جو باہر کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کو زمزم کا پانی یہ قریش کے لوگ پلایا کرتے تھے۔ تو زمزم کے پانی کی خدمت اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے حصے میں رکھی، ان کو نصیب فرمائی۔ تو یہ چند فضیلتیں تھی قریش قبیلے کی جو اللہ تبارک و تعالی نے قریش قبیلے کو عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ سورۃ القریش کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے انسان کو اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ایک عزت، ایک وقار، ایک دبدبہ، ایک رعب عطا فرما دیتے ہیں، یعنی باوقار انسان بن جاتا ہے وہ انسان جو سورۃ القریش کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور سورۃ القریش کا دوسرا فائدہ یہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ سورۃ القریش کو پڑھتا ہے وہ عمر سے پہلے بوڑھا نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو عمر سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جو بندہ سورۃ القریش کو پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ پاک اس کو عمر سے پہلے بوڑھا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ سورۃ القریش کا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے انسان کے رزق کے جتنے معاملات ہیں ان کو حل فرما دیتے ہیں۔ حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان گئے کسی مرید کو ملنے کے لیے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ جو مرید تھا اس نے دیکھا کہ 10-12 آدمی ہیں، اس نے ان کے اعتبار سے کھانے کا انتظام کر لیا، یعنی ایک دیگ جو تھی اس نے پکائی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ علاقے کے لوگ حضرت جی کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جتنے بھی ان کے مریدین تھے، محبین تھے، وہ سارے کے سارے ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اس نے سوچا کہ میں نے تو ایک دیگ پکائی ہے جو 10 15 20 25 آدمیوں کے لیے کافی ہے، یہ تو 100 سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے حضرت جی کے کان میں یہ ساری بات ان کو بتا دی۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ آپ مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو حضرت صاحب وہاں پہنچے، وہاں جا کر حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 70 مرتبہ اس دیگ کے اوپر سورۃ القریش کو پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں میں نے سارے کے سارے لوگوں کو یہ کھانا کھلایا، جب میں نے اس کے بعد بھی دیگ کے ڈھکن کو اٹھایا تو دیکھا تو دیگ کے اندر چاول بعد میں بھی موجود تھے۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے سورۃ القریش کا عمل خصوصی طور پہ رزق کے جتنے معاملات ہیں ان کے لیے اگر بندہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے رزق کے تمام معاملات کو حل فرما دیں گے۔ اب آپ نے وظیفہ کرنا کیسے ہے ذرا توجہ سے سن لیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 70 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ
41 دن کر لیں، انشاءاللہ رزق کے سارے معاملات کو اللہ حل فرما دیں گے۔